اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، وہ کانپتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ اس کو کسی کی سہارے کی تلاش تھی، مگر اس کا سہارا وہ لاٹھی تھی جو اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے فوراً گارڈ کو آواز دی کہ صاحب کے لیے کرسی کا انتظام کیا جائے۔ وہ صاحب کرسی پر بیٹھ گئے، لمبی سانس لیا۔ میں نے پانی کا پوچھا تو ہاں بول دیا۔ میں نے پانی منگوا لیا، صاحب نے پانی پیا، پھر ایک اور گہرا سانس لے لیا۔ میں نے پوچھا صاحب آپ کی تو طبیعت بھی صحیح نہیں ہے، آپ کو خود آنے کی کیا ضرورت تھی؟ گھر میں بچے تو ہوں گے، کسی کو بھیج دیتے، آپ کا کام ہو جاتا۔ بس اتنی کہنے کی دیر تھی کہ صاحب کے آنکھوں سے آنسوں کے موٹے موٹے قطرے گرنا شروع ہو گئے، جو اس کے افسردہ چہرے کو چھوتے ہوئے اس کے دامن میں گر رہے تھے۔ مجھے خود سے شرمندگی ہونے لگی کہ میں نے کہیں کچھ غلط تو نہیں کہا جو صاحب کو برا لگا ہو۔ میں نے موقع ضائع کیے بغیر صاحب سے معافی مانگی کہ اگر میں نے کچھ غلط کہا ہو اور آپ کو اگر برا لگا ہو تو مجھے معاف کرنا۔ صاحب کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، نہیں بیٹی، آپ کی کوئی بات مجھے بری نہیں لگی ہے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ گھر بر بچے تو نہیں ہیں، ہوں گے؟ اس بات نے مجھے رلا دیا۔ ہاں میرے گھر پر میرا بیٹا ہے، مگر فرمانبردار بیٹا نہیں ہے۔ وہ صاحب پھر زار و قطار رونے لگے۔ میں کچھ دیر اس کی بے بسی کو دیکھتی رہی۔ جب صاحب کے آنسو تھم گئے، اس کے دل کا بوجھ آنسو بہنے سے کچھ ہلکا ہوا، تو میرے اندر یہ جستجو بڑھ گئی کہ مجھے اس کی تکلیف کا پتہ چل جائے تو شاید میں اس کی کچھ مدد کر سکوں۔ میں نے تھوڑی ہمت کی اور صاحب سے اس درد کی وجہ پوچھی۔ یہاں سے آگے سنیے ان صاحب کی زبانی۔ میں پیشے کے اعتبار سے ایک انجینئر تھا۔ بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے دبئی جانے کا فیصلہ کیا اور ریٹائر ہونے تک وہاں رہا۔ بچوں کو اچھا تعلیم دلوایا، ان کی زندگی کی ہر خواہشات کا خیال رکھا، ایک اچھا سا گھر بنوا کے اپنے بچے کو دیا۔ میں کئی سالوں تک وہاں کام کرتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ میں ریٹائر ہو گیا، میں پاکستان آ گیا اور اپنے بچے کے ساتھ رہنے لگا۔ اسی دوران میں نے بچے کی شادی بھی کروا دی۔ 21 رمضان کی رات تھی، کسی بات پر بیٹے کے ساتھ میری تو میں ہو گئی۔ پھر بات اتنی بڑھ گئی کہ بیٹے نے بہو کے سامنے مجھے زوردار تھپڑ مارا اور رات کو دھکا دے کر گھر سے نکال دیا اور گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے میرے لیے بند کر دیا۔ اس دن سے آج تک میں سڑکوں میں بھٹک رہا ہوں۔ میرے ایک دوست کو میری حالت پر ترس آیا اور اپنے گودام میں سونے کے لیے مجھے تھوڑی جگہ دیا، ورنہ تو میں فٹ پاتھ پر ہی سوتا تھا۔ یہی وجہ ہے میرے رونے کی۔ ساری زندگی جن کے لیے کام کیا، جن کو چھت بنا کر دیا، اسی نے ہی چھت مجھ سے چھین لیا۔ یہ سن کر میں صرف افسوس ہی کر سکتی تھی اور صاحب کے لیے دعا ہی کر سکتی تھی کہ اے اللہ ان کے مشکلات میں آسانیاں پیدا کرے۔ ہمارے معاشرے کی کوئی صرف ایک کہانی نہیں ہے، روزانہ ایسے کئی لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے جو بڑھاپے کے کندھوں پر اولاد کی طرف سے دیے گئے تکالیف کا بوجھ اٹھا کر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ ساری زندگی اولاد کے لیے محنت مشقت کرتے رہتے ہیں، اور جب بڑھاپا سر پر آتا ہے، جہاں ان کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں ان کو ہمدردی اور شفقت کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں ان کو اولاد کی طرف سے دیے گئے درد کے بوجھ کے ساتھ جینا پڑتا ہے۔ ہمارا معاشرہ اتنا بے حس کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ وہ ماں باپ جنہوں نے ہمیں بولنا سکھایا، چلنا پھرنا سکھایا، ہم اس قابل بنایا کہ ہم اپنے اچھے برے میں تمیز کر سکتے ہیں، پھر ایسے کیا وجوہات ہے کہ جن کی وجہ سے ہم اپنے ماں باپ سے وہ رویہ نہیں رکھ پاتے جن کے وہ حقدار ہے؟ میں ایک مالیاتی ادارے میں کام کرتی ہوں۔ آئے دن میرے سامنے ایسے کوئی نہ کوئی کہانی آ جاتی ہے جہاں جائیداد کا تنازع ان سب تکالیف کی وجہ بن جاتی ہے۔ روپیہ پیسہ جائیداد کی خاطر ایک دوسرے کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ رشتوں کی اہمیت کو بھول جاتے ہیں، اور یہی تنازع درد اور آنسو بن جاتے ہیں اور تمام رشتہ داروں کی اہمیت، رشتوں کی اہمیت کو کھو دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اپنے بزرگوں کو وہ وقت نہیں دے پاتے ہیں جن کی ان کو ضرورت ہے۔ کوئی اولاد جائیداد کے مسئلے کو لے کر ان کو اکیلا کر دیتے ہیں،
تو کوئی پڑھ لکھ کر اتنا بڑا آدمی بن جاتا ہے کہ وہ اپنے پرانے خیالات والے ماں باپ کو لے کر اپنے جدید خیالات والے معاشرے میں رہنے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ تو کوئی اپنی ذاتی زندگی میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ ان کے پاس بوڑھے ماں باپ سے گپ شپ کرنے کا وقت ہی نہیں ہوتا ہے، اور اگر غلطی سے تھوڑا وقت مل بھی جائے تو ہاتھ میں 6 انچ کا مشین لے کر اپنی دنیا میں مگن گھر کے کسی کونے میں خاموشی سے اکیلے دنیا کی سیر کو نکل جاتے ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو وقت پر کھانا پینا مل رہا ہے، پہننے کو کپڑے مل رہے ہیں، بس کافی ہے، اور کیا چاہیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کو صرف کھانا پینا نہیں چاہیے، ان کو صرف کپڑے نہیں چاہیے، ان کو آپ کا پیار چاہیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ وقت ان کے پاس بیٹھ کر ان کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر ان کی خیریت دریافت کیا کرے، کچھ ان سے باتیں سنیں، کچھ اپنے بارے میں ان کو سنائیں کہ آپ دن بھر کہاں تھے، کیا کام کیا، کہاں گئے تھے، باہر کی دنیا سے متعلق ان سے گپ شپ کیا کرے۔ اپنی آواز کو بوڑھے والدین کے سامنے ہلکا رکھا کرے، کہیں آپ کی اونچی آواز ان کو شکست نہ کر دے۔ آپ کا ان کے ساتھ کیا گیا ہر اچھا سلوک سے ان کے چہرے پر خوشی کے تاثرات محسوس کرو گے۔ اپنے فیصلوں میں ان کو شامل کیا کرے، ان کی خوشیاں آپ کی زندگی کا سکون بن جائیں گے۔ بڑھاپے میں ان اولاد کی طرف سے خوشیوں کا بوجھ ہونا چاہیے، نہ کہ بوڑھے کاندھوں پر اولاد کی طرف سے دکھ درد کا بوجھ۔ آپ جو رویہ اپنے والدین کے ساتھ رکھیں گے، وہی رویہ کل کو آپ کے بچے آپ کے ساتھ رکھیں گے۔ ماں باپ آپ کا سرمایہ ہے، ان کی قدر ان کی زندگی میں ہی کیا کرے۔ مرنے کے بعد قبر پر جتنا بھی پھول چڑھاؤ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر میری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، اور شیئر اور لائک ضرور کر لینا۔ شکریہ۔